نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم سورۃ البقرہ مدنیہ جس کی 286 آیات ہیں اور یہ قرآن حکیم کی بڑی صورتوں میں سے ایک بڑی صورت ہے، بلکہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، جو کہ 40 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا رکوع تلاوت، ترجمہ اور مختصراً تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ذی شان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتارا گیا ہے آپ پر، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور وہی دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یکساں ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آپ نے سماعت فرمایا تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ۔ الف لام میم اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ 3 حروف ہیں، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے شروع میں ایسے حروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ وہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں۔ روح المعانی کے اندر صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین جانتے ہیں۔ ان کو یہ علم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوتا ہے۔
بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار و رموز ان سے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوئے تھے کہ جس ذات پاک کے ہاتھ میں کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا اور اللہ کی تسبیح بیان کی۔ یہ کتاب اپنے آغاز میں ہی ایک دعویٰ کر رہی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب، کوئی شک، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے، ہر نقص، ہر عیب سے یہ پاک ہے۔ یہ کتاب اتنی ذیشان ہے کہ ذرا غور کریں کہ جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا وہ نازل فرمانے والا وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کمزوری، ہر کوتاہی سے وہ پاک ہے، وہ بے عیب ذات ہے، وہ لا ریب خود بھی ہے، وہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور جس نے یہ کتاب نازل کی، جس کے ذریعے نازل کی، جس کے ذریعے یہ کتاب نازل کی، وہ جبریل امین ہیں، نزل بہ الروح الامین، یہ روح الامین لے کر کے آئے ہیں، اور روح الامین فرشتوں کی جماعت میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت، بڑے مرتبے، بڑے مقام والے ہیں، گناہوں سے وہ معصوم ہیں اور پاک ہیں، اس لحاظ سے کتاب کو لے کر آنے والا بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ اور پھر جس قلب اطہر پہ یہ کتاب نازل ہوئی اور جس نبی برحق کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، وہ نبی بھی ہر عیب، ہر نقص اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے وہ پاک اور معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، وہ نبی بھی لا ریب ہیں۔ اور پھر یہ جو کتاب ہے یہ خود دعویٰ کر رہی ہے کہ میں خود بھی لا ریب ہوں، بھیجنے والا بھی بے عیب ہے، لے کر آنے والا بھی معصوم ہے، جس پر نازل ہوئی وہ بھی ہر عیب سے پاک ہستی ہے، اور جو کتاب ہے وہ بھی لا ریب ہے۔ کتنی عظمتوں والی یہ کتاب ہے، کتنی برگزیدہ یہ کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ کتاب کیوں آئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کتاب خود بیان کر رہی ہے کہ میں متقین کے لیے ہدایت بن کر آئی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہدایت صرف متقین کو دے گی، باقی لوگوں کو ہدایت نہیں دے گی؟ ایک دوسرے مقام پہ کہا ہاں ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، ہدایت تو جمیع انسانیت کے لیے اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن اس ہدایت کو لیتے وہی ہیں، تسلیم وہی کرتے ہیں، اس پر ایمان اور یقین وہی رکھتے ہیں جو متقین ہیں۔ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ وہ اس ہدایت سے نفع بھی حاصل کرے۔ جیسے ایک طبیب دوائی تو ہر مریض کو دیتا ہے، لیکن وہ دوا ہر مریض کو اچھا کر دے گی، ہر مریض اس دوا سے فائدہ حاصل کرے گا، شفا پا جائے گا، یہ ضروری نہیں، لیکن ملتی دوائی ہر مریض کو ہے جو مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ کتاب جو بھی اس کو کھولے گا، پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی، آگے اس کا اپنا نصیب ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ ہدایت لے لیں، بلکہ ہدایت تسلیم کرنا، لینا اور ہدایت کے اور تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پا جانا یہ نصیب والوں کا ہی کام ہے۔ آگے چل کے اس دعویٰ کے بعد اگلی آیات میں متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ان کے اندر جو نشانیاں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس پر؟ جیسے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، حالانکہ ہم نے اسے دیکھا نہیں، ہم نے جنت پہ،
دوزخ پہ ایمان رکھا، لیکن ہم نے جنت اور دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں، محسوس کی نہیں، عقل میں وہ آئی نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی، لیکن سب کچھ نہ دیکھ کر بھی ہم سب کچھ ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے دیکھنے والوں نے تسلیم کیا تھا، جیسے ابوبکر و عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام نے تسلیم کر لیا تھا، ایمان لے آئے تھے، یقین کر لیا تھا، ہم بھی ویسے ہی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی نشانی ہوئی، اور تقویٰ کا یہ کہہ لیں کہ ایک پہلا درجہ ہے۔ تقویٰ کے بہت سارے درجات ہیں، تو ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ تقویٰ والے جو ہوتے ہیں وہ غیب پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ دوسری صفت اور دوسری چیز کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور چیز ہوتا ہے، قائم کرنا اور چیز ہوتا ہے۔ پڑھنا تو یہ ہے کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی مرضی سے، لیکن قائم نماز وہ والی ہوتی ہے کہ جس میں استقامت ہو، جو 5 نمازیں ڈیلی کی روٹین پر پڑھی جائیں اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھی جائیں، تو پھر وہ نماز قائم کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، یہاں پہ دیکھیں رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے، را، زا اور قاف، اس مادہ سے آپ دیکھیں کہ رزق کا لفظ بنتا ہے، اور رزق ہمارے ہاں کسے سمجھا جاتا ہے؟ عام طور پہ ہم لوگ رزق روٹی کو ہی کہتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش کو ہم رزق کہتے ہیں، حالانکہ رزق کا معنی اور مفہوم اتنا تنگ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود، زندگی عطا کی، اور ہمیں قوت عطا کی، ہمیں علم عطا کیا، ہمیں شعور عطا کیا، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اور دیگر جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ تمام چیزیں، چاہے وہ جاہ و جلال ہو، وہ منصب ہو، وہ عہدہ ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ سب چیزیں رزق کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس سب کو رزق کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طور پہ جب یہ معنی سمجھ میں آ گیا کہ صرف روٹی پانی کا نام ہی رزق نہیں ہے، بلکہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ رزق میں شامل ہیں، تو اس طور پہ اب مفہوم یہ بنے گا کہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے بندے کو دی ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ علم دیا ہے عالم کو، وہ علم پھیلاتا ہے، اسے خرچ کرتا ہے۔ اگر دیا ہے مال و دولت تو وہ مال و دولت کو لٹاتا ہے۔ اگر دی ہے جان تو اپنی جان رائے حق میں قربان کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جو کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ وقت، یہ عمر دی ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کرنا، صرف کرنا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کرنا، تو گویا کہ یہ اپنے وقت اور اپنی عمر کا ایک خرچ ہے جو ہم اس کی عطا سے جو ہمیں ملی ہے تو ہم وہ آگے خرچ کر رہے ہیں اسی کی راہ میں۔ تو اس طرح بندہ جو کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے اس سب میں سے جتنا ممکن ہو سکے وہ اس کی راہ میں خرچ بھی کرے، اس چیز کو اسی کی راہ میں لٹائے، اسی کی رضا والے کاموں میں خرچ کرے، تو یہ صفت ہوگی متقین لوگوں کی۔ تو ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے۔ اگلی بات، وہ ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون، کس چیز پر؟ بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی وہ یہ قرآن ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن پر ایمان جو رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھنا بھی متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا وہ قرآن، اس کے متعلق فرمایا کہ وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا،
چاہے وہ تورات تھی، زبور تھی یا انجیل یا اس سے بھی پہلے جو آسمانی صحائف تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا جس نبی پر بھی، یہ بالکل اسی طرح جس طرح اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اسی طرح اس سے پہلی والی تمام آسمانی کتابوں پر، صحیفوں پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ بات صفت کہلائے گی تقوی والوں کی، ان کا یہ ایمان رکھنا کتاب پر اور اس سے پہلی کتابوں پر۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے والی بھی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن غور کریں کہ اس سے آگے چل کے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کے بعد وہ آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ دن یقینی ہے، ایک دن ضرور وہ دن ہم نے دیکھنا ہے اور اس دن حساب و کتاب ہوگا، سزا و جزا کے معاملات ہوں گے، جنت میں ایمان والے نیک عمل کرنے والے داخل ہوں گے، دوزخ میں بے ایمان اور بدکار اور گنہگار جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ان تمام چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو گویا کتاب سے پہلی کتابوں کا ذکر بھی ہے، اس کتاب کا ذکر بھی ہے اور اس کے فوراً بعد آخرت کے دن کا ذکر بھی ہے، لیکن اس بات کا کہیں بھی الحمد سے والناس تک ذکر نہیں ہے کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی وہ اس پر بھی ایمان رکھیں گے یا رکھتے ہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ اس نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا رکھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کتابیں اس سے پہلے تو نازل ہوئیں اور یہ کتاب بھی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو آئے دنیا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اس دنیا میں، لیکن اب ان کے بعد نہ کسی نبی کا تصور ہے اور نہ کسی کتاب کا تصور ہے، ان کے بعد نہ کسی نبی کا ذکر ہے اور نہ کسی کتاب کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کافی دلیل ہے اس چیز کے لیے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آگے چل کے فرمایا وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے اور وہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ جو ان صفات سے متصف لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، فرمایا کہ یہی لوگ دراصل کامیاب بھی ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو گویا کہ کامیابی کا دار و مدار جتنی چیزیں شمار کی گئی ہیں وہ ان میں سے ایک چیز بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ہم آج جن چیزوں پہ ہم انحصار کیے ہوئے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ آج ہم لوگ مال و دولت پر انحصار کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ منصب اور عہدہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، یہ چیزیں کامیابی کی دلیل ہیں، مکان اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں اگر ہو گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، یہ سب چیزیں نہ ہوئی تو ہم ناکام ہو گئے۔ حالانکہ قرآن ایسی باتوں کا ذکر نہیں کرتا، قرآن ذکر یہ کر رہا ہے کہ ایمان کے نور سے منور کرو اپنے سینوں کو، تقوی کے نور سے اپنے آپ کو روشن کرو، تو پھر تم اس جہاں میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگلے جہاں میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یاد رہے اولئک هم المفلحون میں فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور فلاح کوئی ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے بلکہ مکمل کامیابی کو کہتے ہیں، ایسی کامیابی جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادتیں حاصل کرنے کا اور برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ ہو، ایسی کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے۔ اگلی بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا ذکر بھی کیا اور پھر آگے چل کے ان کا کریڈٹ اور ان کا صلہ بیان کر دیا کہ جب یہ تقوی والے ہو گئے ہیں تو پھر یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ان کے بعد انداز گفتگو یا گفتگو کا جو رخ ہے وہ بدل جاتا ہے اور وہ مڑ جاتا ہے کفار کی جانب، پہلے تقوی والوں کا ذکر اور پھر اب آگے چل کے کفار کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر یہ اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے وہاں ساتھ ہی
کفار کا ذکر کر رہا ہے۔ جہاں جنت کا ذکر ہو رہا تھا وہیں ساتھ میں آپ کو دوزخ کا تذکرہ بھی ملے گا۔ تو یہ قرآن حکیم کا ایک دل نشین انداز ہے۔ اب ان بد نصیبوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے قبول حق کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ ہی جبر و قدر کی بحث کو چھیڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ ایمان کیوں کر لا سکتے جب اللہ نے خود ہی کہہ دیا؟ تو جب خدا نے ان کو ایمان لانے سے خود ہی باز رکھا ہے تو سزا کیوں دی جائے گی؟ تو یہ بہت بڑی جرت ہے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جبراً ایمان والا یا بے ایمان نہیں بنایا، بلکہ یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، اختیار میں ہے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھائے ہیں، ایمان کا راستہ بھی اور کفر کا راستہ بھی۔ کتاب ہدایت نے دونوں طرف واضح بیان کر دیا ہے۔ اب انسان کو مرضی اور اختیار پہ چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو اپنی مرضی سے ایمان کی راہ پہ چلے، چاہے تو اپنی خواہش کے مطابق وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ تو جب وہ اپنی مرضی کر رہا ہے اور اپنی مرضی میں اگر وہ غلط ہوگا تو پھر اس کو سزا ملے گی، اور اپنی عقل اور شعور اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ رائے ہدایت کو پالے گا اور اس رائے ہدایت پہ چلے گا تو پھر وہ کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ آگے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو اب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے جو دل ہیں ان پر مہریں ثبت ہو چکی ہیں، ان کے جو سماعتیں ہیں، ان کے جو کان ہیں ان پہ پردے پڑ چکے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں۔ اب ان کو جو ہدایت کا جو نور ہے وہ ان کے سینوں میں کیسے اترے، ان کے دلوں میں وہ کیسے نور داخل ہو؟ دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے کفر کا اتنا، ان کے اوپر میل چڑھ چکی ہے اتنی، وہ اتنے سیاہ اور زنگ آلود ہو کے پتھر ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ اب ان کے اندر جو ہے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، نہ ایمان کا نور داخل ہو رہا ہے، نہ کوئی واعظ و نصیحت ان پہ اثر کر رہا ہے، نہ ہی وہ حق کو دیکھ کر، حق کی آیات کو اور نشانیوں کو دیکھ کر کوئی اثر قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان دلوں کے اوپر اب پردے پڑ چکے ہیں، ان کے اوپر اب مہریں لگ چکی ہیں۔ اب یہ جب مہر لگ چکی ہے تو اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اب اس نے کبھی بدلنا نہیں ہے۔ جب آپ کوئی فائل سائن کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک آفیسر اپنی مہر لگا دیتا ہے تو وہ بات اتھینٹک ہو جاتی ہے اور اب اس میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اب مہر لگ چکی ہے اور وہ بات قبول ہو چکی ہے، وہ فائل، وہ ڈاکومنٹس پاس ہو چکے ہیں کہ اب یہ ایسے ہو چکا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ایمان کی جو فائل تھی نا اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ یہ لوگ اب اس زمرے میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب ان کا لوٹنا ممکن نہیں ہے، اور اس بات پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو اب اس مہر کو کوئی توڑ سکتا نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے بدبخت شمار ہو چکے ہیں۔ ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ جو پردہ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ سنتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نور سے قرآن سنتے ہیں، صحابہ کرام سے سنتے ہیں، اہل ایمان سے سنتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے باوجود، واعظ و نصیحت سننے کے باوجود، حق کی طرف جو رہنمائی کرنے والے رہبر ہیں ان کی رہنمائی والی باتیں سننے کے باوجود ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے رہے، ان کو ایسے ہے جیسے کہ انہیں سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، ایک کان سے ڈالتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ تو گویا یہ ایسے لوگ ہو چکے ہیں اب
کہ ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد عربی کا نور و جمال، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار انگنت معجزات، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں قدرت الہی کے بے شمار مناظر، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نافرمانوں کو اور بے ایمانوں کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زمین و آسمان کی وسعتوں کو، گہرائیوں کو، پہنائیوں کو، اور اس کے اندر آسمانوں کی بلندیوں کو، اس کے اندر پھیلے ہوئے حسین اور جمیل نظاروں کو، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں، جیسے یہ اندھے ہوں، تو گویا ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے کہ اب انہیں کچھ دکھائی دے نہیں رہا اور انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ اس لیے نہ دل میں کوئی بات اترے، نہ کانوں سے کوئی بات داخل ہو، اور نہ آنکھ کوئی جلوہ دیکھ سکیں اور حق دیکھ سکیں، تو پھر بتائیں اب کون سا وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے ہدایت ان کو ملے گی؟ سارے راستے جو انہوں نے خود بند کر دیے ہیں، جو سارے دروازے انہوں نے خود ہی اپنے آپ پہ بند کر دیے ہیں، تو اب یہ کسی بھی دروازے سے ان کے لیے ہدایت کا داخل ہونا ممکن نہیں رہا، تو یہ ازلی بدبخت ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبخت شمار ہو گئے۔ اب ان کا صلہ یہ ہے، پہلے متقین کا صلہ بیان کیا تھا کہ اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پا جائیں گے، اب کافروں کا ذکر ہوا اور بدبختوں کا ذکر ہوا، تو اب ان کا صلہ یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑا فرما رہا ہے وہ عذاب کتنا ہوگا، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس کی متاع کتنی ہے، ہمارے نزدیک تو بہت ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو کہا متاع الدنیا قلیل، قلیل ہے، تو جس رب کی نظر میں یہ دنیا قلیل ہے، وہ رب جس عذاب کو بڑا عذاب کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، تو غور کریں کہ پھر اس کی نظر میں جو بڑا ہے وہ ہمارے لیے کتنا بڑا ہوگا، جو اس کے ہاں بڑا ہے، بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے یا دردناک عذاب ہے، مختلف الفاظ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، کہیں پہ دردناک عذاب ہے، کہیں پہ بڑا عذاب ہے، عظیم ہے، وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقین کی صفات سے متصف ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، متقین کے راستے پہ چلائے، اللہ ہمیں کتاب لا ریب کی ہدایت سے مالا مال فرمائے۔